औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतो इज़्ज़मन तो शाह वतो ज़िलोमन तो शाह बेयादिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ज़मान अब्दुल्ला हजरा। नाज़रीन, मैं आज NGN न्यूज़ पर प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारे माशरे के लिए बहुत अहम है। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के दो अहम अदारों के हवाले से आज गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन कराम, ये गुफ्तगू इसलिए बहुत अहम है कि इनके किरदारों को बहुत कम बयान किया गया है, बल्कि ये समझ लिए कि इनके किरदारों को फाश करना बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ देह है। बहरहाल आज मैं प्रोग्राम आहर कब तक में सहाफ़ी और पुलिस के मुतल्लक बयान करूँगा। जी नाज़रीन, पुलिस और सहाफ़त का चोली दामन का रिश्ता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। दोनों एक के लिए बहुत अहम और ज़रूरी हैं। पुलिस सहाफ़ियों की बहुत इज़्ज़त करती है और एक बेहद इनकी इज़्ज़त करती है और इनको चाय पिलाती है और साथ तस्वीरें बनाती है। सहाफ़ी इतने में फूले ना समाये जाते हैं कि हमारे फ़लाँ अफसर के साथ तल्लक है, फ़लाँ SHO साहब मेरी बहुत कदर इज़्ज़त करते हैं। इस अफसर को का कहना होता है कि तुम्हारी खबरें और तहरीर बहुत अच्छी होती हैं और वो अफसर मेरे काम की तारीफ़ करता है। इस तरह माशरे के अफराद सहाफ़ियों की बहुत इज़्ज़त एहतराम करते हैं कि जब कभी भी काम हुआ तो ये हमारे काम आएंगे। सहाफ़ी अफसरान को अपना समझने लगते हैं, अफसरान के कसीदे लिखते हैं, डकैती चोरी की खबरें शाया करने की बजाय छुपा देते हैं। पुलिस के जुल्म सितम, रिश्वत सतानी, नाइंसाफ़ी की खबरें ये आंखें बंद कर लेते हैं, बजाय मेरिट करने के और लिख देते हैं। वेल डन क्राइम फाइटर, दबंग पुलिस ऑफिसर, जराइम का खात्मा वगैरह वगैरह। पता है क्यों गलत लिखते हैं? हालांकि ये गलत कर रहे होते हैं, ये अपने अदारे के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं, लेकिन ये इनकी मजबूरी होती है। ये इनकी मजबूरी का नतीजा होती है। अपने पेशे के साथ ये इस तरह करते हैं। और पता है आपको, एक बहुत मशहूर मिसाल भी है कि ना पुलिस वालों के साथ दोस्ती अच्छी है और ना पुलिस वालों के साथ दुश्मनी अच्छी। और ये सहाफ़ी डरता है कि ऐसा ना हो कि मुझे किसी गलत मुकदमे में डालकर जलील रुसवा ना करें। पुलिस वाले अच्छी सैलरी और फीस लेकर मुल्को कौम की खिदमत करते हैं, साथ में अनामात और तारीफ़ी शील्ड सनाद वगैरह भी लेते हैं। नाज़रीन कराम, महकमा पुलिस में दो लोग बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें या एक वो होता है जिसका किसी आला अफसरान के साथ तल्लक हो या किसी आला अफसरान के साथ वो नौकरी करता हो, और दूसरा सबसे अहम जो होता है जिसको मिसल लिखनी आती है। वो अपनी मन मर्जी की कमाई करते हैं। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना अहम अदारा है और इस अदारे में ऐसे ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिनको मिसल तक लिखनी नहीं आती, लेकिन उनको तफ्तीशी मुकर्रर कर दिया जाए तो वो हमारे मुकदमात के जो आते हैं वो तफ्तीशी अफसरान होते हैं। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ सहाफ़ी ना तो कोई तनख्वाह लेता है, ना उसे अनामो करामात और ना शील्ड वगैरह मिलती है। वो अपना घर चलाने के लिए या तो मेहनत मजदूरी करता है या नजायज़ ज़राए। ये पुलिस की तरह सहाफ़ियों में भी काली भेड़े मौजूद हैं। सहाफ़ी चाहे जितनी मर्जी ईमानदारी से चले, लेकिन वो ब्लैक मेलर और पता नहीं क्या क्या कुछ उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मतलब ये कि घोड़ा और खोता एक बराबर, बल्कि खोतों की तो आजकल ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है, उनकी कदर मंजिलत बहुत ज़्यादा होती है, उनका काम भी ऐसे होता है। आहर कब तक ये ऐसा सिस्टम, ये आहर कब तक ये निज़ाम बदलेगा? आहर इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो नाज़रीन कराम, अब सहाफ़ी साहब को काम पड़ गया है, अपना या अजीज या दोस्त या किसी का आप आए हैं हमारे लिए बहुत अहम है।
میں آپ کی بہت قدر و قیمت کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، لیکن جناب اعلیٰ بات یہ ہے کہ فیصلہ میں میرٹ پہ کروں گا۔ اب وہ یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مدعی کو راضی کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب جناب اعلیٰ صافی صاحب بہت خوش ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ان کا کام ہو گیا، انہوں نے بہت مجھے تسلی دی ہے۔ اب تفتیشی صاحب جو رات کو 5000 روپے لیتا ہے، یہ بندہ چھوڑ دیتا ہے، بلکہ مدعی کو ڈرا دھمکا کے یہاں عزت سے اسے راضی کر لیا جاتا ہے۔ یہاں کسی تفتیش میں 2 یا 3 بار جب صافی جا چکا ہوتا ہے، اب اس کے نتیجے میں جو افسران ہیں وہ نیچے جو ملازم ہیں ان سے یہ کہتا ہے کہ اب یہ آئے تو انہیں ذلیل و رسوا کرو اور ایسا طریقہ اختیار کرو تاکہ یہ ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم فیس لے کے کسی کے حق میں لکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ گناہ گار کو پیسے لے کے پولیس گناہ گار کو بے گناہ کر دیتی ہے اور بے گناہ کو گناہ گار کر دیتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تھانے کے بہت زیادہ اخراجات ہیں۔ تو میرے ناظرین، پھر صحافی جب پرچہ ہو جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، اب وہ کسی بڑے پولیس افسر کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے، اس سے رابطہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے افسر کو بھی پتہ ہوتا ہے اس معاملات کا، اب وہ اس کا نوٹس نہیں لیتا۔ تو اب صحافی سوچتا ہے کہ میں نے اتنی افسر کی، وہ آپس خود میں ہی کرتا رہتا ہے کہ اتنی ان کی تابعداری کی، حالانکہ صحافی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یا کس طرح کا یہ ان کا سسٹم ہے، یہ کیسے یہ گزارا کر رہے ہیں، یہ کتنا انہوں نے بنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اسی بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے کسی اور مقدمات میں نہ دھکیل دیا جائے۔ تو اب عارضی طور پہ فرضی نوٹس احکامات جو ہے نا وہ جاری کر دیے جاتے ہیں یا ریلیف کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود طریقہ پاکستانی روایت جمع قائد اعظم۔ اس لیے ناظرین، ویل ڈن پنجاب پولیس، کیونکہ اسی طرح اچھی طرح اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس کیا کر رہی ہے، لیکن روزانہ کے معاملات صحافی کے پاس آ ہے، لیکن وہ اس حوالے سے وہ خاموش ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی طرح مثال کہ نہ ان کے ساتھ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، اگر میں نے کچھ ان کے خلاف لکھا یا بولا تو یہ کسی نہ کسی مقدمات میں یہ دار لیں گے، اور یہ کسی نہ کسی مان گڑت کہانی میں ڈال کر بے گناہ کو گناہ گار اور گناہ گار کو، یہ روزانہ کے معاملہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اصل میں پروگرام آخر کب تک کے ساتھ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کب یہ نظام بدلے گا، کب یہ ایسے معاملات ہوں گے، خدا را اس نظام کو بدلیے، انصاف کب تک ملے گا، کب کسی کو انصاف ملے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، انصاف بکتا ہے تھانے کی دکان پر سے، روٹی خریدوں یا انصاف کی اس دکان پر، سوچ رہا ہوں کہ کتنی دوں فیس وکیل صاحب کو، لیکن فیصلہ تو مثل پر ہے۔ اب مثل والوں کو فیصلہ وہ انہیں پیسے دے یا وکیل کو پیسے دے، تو ناظرین لعنت ہے ایسے نظام پر، ایسے نصاف ناپید پر کہ مجرم دن دراٹے پھر رہے ہیں، جو بڑے ہیں پیسے والے انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کے جو مسکین ہوتے ہیں ان کے لیے جیلیں بھی عدالتیں ہوتی ہیں، عدالتیں بھی جیلیں ہوتی ہیں۔ چلتی تفصیص پہ یارو، سفارشی پولیس کو پسند نہیں یارو، بس 2 اور کام ہو جائے، پیسے 2 اور کام ہو جائے، ٹوکن مشین کی چلتا ہے نظام یارو، پورے ملک کا دستور ہے بس قائد اعظم یارو، بات میری مانو اور تم بھی قائد کے اصول اپناؤ۔ تو ناظرین اکرام، یہ میرا پروگرام بہت اہم ہے، خدا را اسے سنیے، اور یہ نہیں کہ محکمہ پولیس پہ بہت اچھے افسران موجود ہیں، بہت اچھے لوگ 5 جماعت نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ یہ اچھے افسر کسی ایسی جگہ تعینات ہوتے ہیں جہاں پر رشوت کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگ بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ یار کب افسر جائے، کب یہ ہماری جان چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے صحافیوں میں بھی ایسا ہے، یہ بہت اہم ادارے ہیں، 2 ادارے بہت اہم ہیں پاکستان میں، تو ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص طریقے سے کریں، دیکھیں دل میں منافع کو دورت کا رشتہ نہ بنائیں،
خدا را یہ دکھاوے کہ یہ تصویریں، یہ پھول دینا، حالانکہ محکمہ پولیس والوں کو پتہ ہے کہ ان کا جب کوئی نیا آفیسر SHO صاحبان آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا تعارف بھی صحافی کراتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا سلوک کیا جائے، یہ نہ ہو، اور صحافی کو بھی چاہیے کہ وہ غلط کام کے لیے اسے مجبور نہ کرے۔ تو اس حوالے سے کہ میں دعا گو ہوں کہ جس طرح اچھے صحافی اور اچھے پولیس والے موجود ہیں، خدا کرے کہ یہ زمانہ اور دور بدل جائے اور یہ کالی جو بیڑے ہیں ان سے نجات مل جائے، اور یہ پاکستان میں جمع تفریق والا روایتی نظام ختم ہو جائے، تھانوں کا کلچر ختم ہو جائے، صحافیوں کا یہ سسٹم ختم ہو جائے۔ تو آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آخر پروگرام کب تک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر میرے یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا تو ہمارے NGN نیوز چینل پہ، یوٹیوب سسٹم پہ آ کے، جو ہمارا یوٹیوب پہ بھی نیٹ سیٹ اپ جا رہا ہے، ہمیں بیک فیڈ ضرور دیجئے گا۔ اگر کوئی میری بات اچھی نہ لگے تو یہ سمجھ کر یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان سے بھول ہو جاتی ہے، تو بندہ بھولنے والا ہوتا ہے۔ ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو ہیں کہ جلد از جلد یہ پاکستان کا جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ نافذ کیا گیا ہے، یہ ولیوں کی، یہ اولیاء کرام کا ملک ہے، یہ اولیاء کرام کا یہ دیکھیں کہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعائیں کی ہیں۔ تو خدا را اس سسٹم کو بدلیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔